اگر دولت رکھنے کی جگہ ہو تو ہفتے کے دن انا آتینا کل کوثر 25 سیکنڈ میں وہ تماشا ہوگا، 10 کروڑ بھی مانگو اللہ وہ بھی دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ظہر کی نماز کے بعد کا تیز ترین وظیفہ، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں اثر دکھانا شروع ہو جائے گا۔ پیسہ تو بہت چھوٹی چیز ہے، دولت، عزت، پیسہ، شہرت، رتبہ، جو چاہیے ہو سب کچھ ملے گا۔ ناظرین، آپ لوگ چلتے پھرتے یہ چھوٹا سا عمل کر لینا۔ ظہر کی نماز کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، پوری دنیا جہاں کی اگر آپ لوگ دولت بھی مانگ لو تو آپ کے قدموں میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ کلمہ طیبہ کا نہایت مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ یہ ایسا طاقتور ترین وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہی آپ کے رزق کی دولت کی تمام پریشانیاں حل ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں تو آپ سب لوگ جانتے ہی ہوں گے، اس کو پڑھنے کے کتنے زیادہ اجر و ثواب ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اس کے بہت زیادہ فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ کلمہ شہادت اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کلمہ اسلام کی کنجی ہے۔ کلمہ شہادت اسلام کا پہلا رکن ہے اور یہ ارکان ایمان کا بھی پہلا رکن ہے۔ کلمہ طیبہ میں دو باتوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کے روز آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میرا گمان یہی تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بہت حریص ہو۔ قیامت کے روز میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب شخص وہ ہوگا جس نے خلوص دل و جان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہشام راوی نے کہا، دوزخی کو دوزخ سے نکالا جائے گا۔ راوی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائے گا، تم اس شخص کو آگ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہوا اور اس کے دل میں جو کے دانے کے وزن برابر بھلائی ہو۔ اس کو بھی دوزخ سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہو اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر خیر ہو۔ اس کو بھی جہنم سے نکالو جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی بھلائی ہو۔ اور شعبہ نے روایت کرتے ہوئے یہ بھی کہا، جس کے دل میں ہلکا سا ذرہ برابر بھلائی ہوا، اگر کوئی شخص کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا نصاب یعنی 70,000 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر اور اپنے والدین اعزا اقربا کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے تو مغفرت کی امید ہے۔ فی نفسہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا کثرت سے پڑھنا شمار اجر و ثواب اور حسنات کا معجب ہے۔ اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس بندے نے کلمہ پڑھا اور اسی پر اس کی موت ہوئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دو باتوں کی وصیت فرمائی، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ تجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اگر ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرے پلڑے میں رکھا جائے تو یہ دوسرا پلڑا اس کلمے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا، اور اگر ساتوں آسمان اور ساتیں زمینیں ایک بند ہلکا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کو توڑ دے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی بھی آپ کی مرادیں ہوں، ان کے لیے ضرور دعا مانگنا۔ جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے، بشرط یہ کہ سچے دل سے توکل کے اصلی مفہوم کو سمجھ کر صدق دل سے قدم رکھنے والا ہو اور صبر کرنے والا اور مستقل مزاج ہو، مشکلات سے ڈر کر پیچھے نہ ہٹ جاوے۔ انسان کو چاہیے کہ تقوی کو ہاتھ سے نہ دیوے اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ رکھے تو پھر اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ خدا تعالیٰ پر بھروسہ کے یہ معنی نہیں ہے کہ انسان تدبیر کو ہاتھ سے چھوڑ دے، بلکہ یہ معنی ہے کہ تدبیر پوری کر کے پھر انجام کو خدا تعالیٰ پر چھوڑے، اس کا نام توکل ہے۔
اگر تدبیر نہیں کرتا اور صرف توکل کرتا ہے تو اس کا توکل پھوکا جس کے اندر کچھ نہ ہوگا، اور اگر نری تدبیر کر کے اس پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ پر توکل نہیں ہے تو وہ تدبیر بھی پھوکی جس کے اندر کچھ نہ ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سے سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جن کے پیچھے بھی چلو گے تو وہ تمہیں صحیح رستے کی طرف لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدزنی سے بچتے رہو، کیونکہ بدزنی سب سے جھوٹی بات ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کی برائی کی تلاش میں نہ لگے رہو، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو اور نہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرو، بلکہ اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ روزمرہ کے معاملات میں بھی توکل علی اللہ کی بہت ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر توکل تبھی پیدا ہوتا ہے جب خدا کی ذات پر، اس کی طاقتوں پر کامل یقین پیدا ہو، جیسا کہ اس آیت میں جو میں ابھی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ مومن صرف وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جاتی ہے تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہے اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ توکل کی اعلیٰ ترین مثالیں تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی رقم فرمائی ہیں، اور کیوں نہ ہو، آپ ہی تو انسان کامل تھے، اور ساتھ ہی امت کو بھی سبق دے دیا کہ میری پیروی کرو گے، خدا سے دل لگاؤ گے، اس کی ذات پر ایمان اور یقین پیدا کرو گے تو تمہیں بھی ضائع نہیں کرے گا، اور اپنے پر توکل کرنے کے نتیجے میں وہ تمہیں بھی اپنے حصار عافیت میں لے لے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے کس مال کا ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش ہوتے ہوئے محتاجی سے ڈر کر مالداری کی تمنا رکھ کر خرچ کرے، اور اتنی دیر مت کر کہ جان حلق میں آن پہنچے تو اس وقت تو کہے کہ فلاں کو اتنا دینا اور فلاں کو اتنا دینا، حالانکہ اب تو وہ مال کسی اور کا ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا حاتم اسم رحمت اللہ علیہ سے ان کی نماز کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو میں پورا وضو کرتا ہوں، پھر نماز کی جگہ آ کر بیٹھ جاتا ہوں، یہاں تک کہ میرے تمام اعضاء پرسکون ہو جاتے ہیں، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں اور کعبہ معظمہ کو ابروؤں کے سامنے، پل صراط کو قدموں کے نیچے، جنت کو سیدھے ہاتھ کی طرف اور جہنم کو الٹے ہاتھ کی طرف، ملک الموت کو اپنے پیچھے خیال کرتا ہوں اور نمازوں کو اپنی آخری نماز کا تصور کرتا ہوں، پھر امید اور خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ حقیقتاً تکبیر تحریمہ کہتا ہوں، قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہوں، رکوع تواضع یعنی عاجزی کے ساتھ، سجدہ خشوع کے ساتھ کرتا ہوں، بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھتا ہوں، دایاں پاؤں کھڑا کرتا ہوں، خوب اخلاص سے کام لینے کے باوجود یہی خوف رکھتا ہوں کہ نہ جانے میری نماز قبول ہوگی یا نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بہنوں، بزرگوں، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بندہ یا بندی نہیں دیکھی جس کو میں نے یہ وظیفہ بتایا ہو اس نے کبھی یہ شکایت کی ہو کہ مجھے پیسے نہیں ملے، میرے حالات نہیں بدلے، میری مالی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ جس کو بھی بتایا ان کی زندگیوں میں دولت کا طوفان آ گیا۔ ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھا تو شام تک حالات اتنے بدلے ہوئے تھے کہ وہ لوگ خود حیران تھے جو کل تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، اس وظیفے کو پڑھتے ہی لوگوں میں پیسے بانٹ رہے ہیں۔ اتنی دولت اللہ پاک نے انہیں دی کہ آج وہ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آج پہلی مرتبہ کسی ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں۔ یوں تو بے شمار وظائف کی ویڈیو بنائی ہیں، تمام ایسے وظائف جو پہلے سے آزمودہ ہیں، مطلب جن سے پہلے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے، اور آج ہفتے کے دن کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں سینکڑوں لوگ اکثر رابطے میں رہتے ہیں، مجھے میسج کرتے ہیں، روزانہ کی
بنیاد پر ایسے دکھی پریشانی بہن بھائی آتے رہتے ہیں جن کی ایسی ایسی پریشانیاں ہیں. کوئی قرضوں میں بیچارہ پوری طرح ڈوب چکا ہے, کسی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں, ایک وقت کا کھانا ہے دوسرے وقت کی روٹی ہی میسر نہیں, بچے بھوکے ہیں, گھر کے کرائے چڑھے ہوئے ہیں, اتنی پریشانیاں ہیں کہ میں کیا بتاؤں. ایسی میری دکھیاری بہنیں جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں, کہتی ہیں حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات, اپنے خرچے, بچوں کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں. اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے, ایک کا قرضہ کسی سے مانگ کر اتارتے ہیں تو پھر دوسرے کا چڑھ جاتا ہے, دوسرے کے لیے لیتے ہیں پھر تیسرے کا قرضہ لینا پڑتا ہے. تو اسی طرح ہماری زندگی قرضوں میں ڈوب چکی ہے. آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں, ان لوگوں کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتایا, ایک دن کے عمل سے لوگوں نے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ایک دن میں اپنے تمام قرضے ادا کیے ہیں, اپنے گھر کے معاملات بہتر سے بہتر کیے ہیں. لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میسج کیا کہ ہمیں اجازت دیں, ہم روز یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے پورے یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ اگر پڑھ لو تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ ہر روز پڑھو گے. محترم ناظرین, آپ نے سکون سے اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے, جلد بازی میں اس وظیفے کو بالکل مت کرنا. وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں, مرادیں ہوں, ان کے لیے دعا ضرور کرنا. ناظرین, اگر آپ تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہو, گھروں میں جھگڑے چل رہے ہوں, فاقے ہیں گھروں میں, آپ لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریض اگر بن چکے ہو کیونکہ حالات نے ایسا مجبور کیا ہوا ہے, تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا. آپ کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے پیسہ نہ ہونے, وہ حل ہو جائے. میرے بھائیوں میری بہنوں, تو آپ لوگ پیسہ آنے کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. پیسہ انشاءاللہ ایک مرتبہ اس عمل کو شروع کریں تو درود پاک شروع کر لیں, کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں, درود ابراہیمی پڑھ لیں, یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا رسول اللہ علی محمد پڑھ لیں. ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے, اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں. اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو, تسبیح نہ ہو تو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا, بڑا کمال کا وظیفہ ہے. آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شاید اپنی زندگی میں پہلے بھی کیا ہو, لیکن آج ہفتے کے دن کا خاص عمل, 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں. یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, ایک بار پڑھنا ہے. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو 2 دفعہ ہو گیا. پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھ لینا ہے. جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ تمام بہن بھائی اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں, اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر دکھ رہا ہے, فوراً آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں. آپ کے پاس تسبیح موجود ہو نہ ہو, آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنے لگ جائیں. لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں, پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, 2 بار ہو گیا. پھر تیسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے آپ کو پڑھ کر بھی سنایا, میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا ہو, لیکن آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 21 مرتبہ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا ہے. نہ ہی ایک کم ہو نہ ہی ایک زیادہ ہو. وظائف آپ نے پڑھ لیے, تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں, کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں, اور اسے پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے. آخری وظیفہ پڑھیں سورۃ کوثر, سب سے آخر میں تمام بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں کو 41 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 41 مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اس کے بعد تمام بھائیوں بہنوں بزرگوں کو کرنا یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا تھا. اور درود پاک پڑھنے کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی. آپ کی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو وظیفہ سمجھا دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے درود
درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ کوثر 41 دفعہ پڑھنی ہے۔ تو آپ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں گی جو شروع میں پڑھا تھا، آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار عاجزی انکساری اور سب کچھ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی تعلیمات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ کرام کو کی ہوئی نصیحتیں بھی شامل ہیں کہ صحابہ ان پر دل و جان قولاً اور فعلاً عمل کریں، اٹھتے بیٹھتے اس میں رنگے رہیں۔ آپ نے ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ تم لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی اہمیت اللہ کے بغیر ممکن نہیں کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس ذکر سے بندے کو یہ یقین محکم ہو جاتا ہے کہ وہ خود یا کوئی اور ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کی ذاتی طاقت کی حامل نہیں ہے۔ بندہ اپنا کوئی بھی کام تنہا مکمل نہیں کر سکتا۔ کسی بھی ہدف کو پانے کے لیے انتہائی مضبوط، بلند و بالا اور عظمت والے ذات باری تعالیٰ کی جانب سے قوت کا ملنا ضروری ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنے حقیقی کی کم ادائیگی اور توانائی اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ انسان بھی یہ کہتا ہے کہ اسے اپنے غالب اور زبردست خالق کی ہر وقت اور ہر لمحے ضرورت ہوتی ہے۔ جس وقت یہ ذکر انسانی زبان پر جاری ہو تو عین اس وقت دل عظیم الشان ذات کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ اسی سے مدد، کامیابی، تنگی سے نکلنے کا راستہ اور خوشحالی طلب کی جاتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان قریب اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آسانی فرما دے گا۔ امام ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیز ہے۔ نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے۔ عوف بن مالک کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول، میرے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گھر میں بھی فاقہ کشی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد دونوں ہاتھوں کے براؤ کے برابر غلہ تھا۔ تقوی الہی اختیار کرو اور صبر سے کام لو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے کہو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو بھی کثرت سے اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا۔ اس پر انہوں نے عمل کیا۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں ہی تھے کہ ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا۔ ساتھ میں وہ دشمن کے اونٹ بھی اپنے والد کے پاس لے آئے۔ ان دنوں ان کی مالی حالت بہت زیادہ پتلی تھی۔ اس نے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بیٹے کے بارے میں خبر بتلائی اور یہ بھی بتلایا کہ وہ ساتھ میں دشمن کے اونٹ لے آیا ہے۔ آپ نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے کہ ان کا جو مرضی کرو، جیسے تم اپنے دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے۔ اور اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور جو اللہ سے ڈرے تو اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ، ہم تمام لوگ جو اس ویڈیو میں شامل ہیں کہ جو بیچارے میرے بہن بھائی نہیں بھی شامل، تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو میرے مولا دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے۔ میرے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں میرے مولا، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا، کیا پتہ کسی کی آمین سے کسی ایک بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے اتنا رزق عطا کر دے، اتنی دولت عطا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور خوشحالگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔